کہ سنتے سنتے سن ہو گئے ہیں. پکڑ پڑے ابھی اگلا گیئر ابھی کھولے کہاں ہے؟ ابھی تو 1 نمبر گیئر میں چل رہا ہے. سب سے بنیادی وجہ ہے دینی تعلیم و تربیت کا فقدان. دینی تعلیم و تربیت، صرف تعلیم نہیں، تعلیم پلس تربیت. آج شکشا کی کمی نہیں ہے. پرائمری اسکول، مڈل اسکول، ہائی اسکول، کالج، یونیورسٹی، شکشا شکشا شکشا، تعلیم تعلیم، ایجوکیشن. سرو شکشا ابھیان، سرو شکشا ابھیان تو سب سے پہلے ہمارے مصطفیٰ نے چالو کیا تھا. کیسے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ کا کیا معنی ہے؟ جو سرو شکشا ابھیان کا معنی وہی تو اس حدیث کا معنی ہے. یہ تحریک چلانے والے کون تھے؟ ہمارے آقا. خالی تعلیم سے سدھار نہیں ہوگا، خالی تعلیم سے اور بگاڑ پیدا ہوگا. جیسا کہ آج ہے، آج پڑھے لکھے لوگ جتنے ہیں اتنا کبھی تھا. ہمارے بڑے بوڑھے چچا بتائیے تو آج جتنا پڑھا لکھا لوگ ہے آپ کے جوانی کے عمر میں تھا اتنا؟ ہم نے خود دیکھا جب ہم حفظ کر رہے تھے، میرے گاؤں میں اس محلے سے عورت خط لکھوانے آتی تھی، خط پڑھوانے کے. اے بابو حافظ جی تھوڑا سا خط لکھ دو. ہاں، مرغا ذبح کروانے کے لیے اس محلے سے چلی آئی. اے بابو فلنما کے پاس گئے تو بولا کہ ہمارا دیہ ٹھیک نہیں ہے. فلنما کو بولے تو نہ، ہم بغیر پانی کا پیشاب کیے ہیں، ہم نہیں کریں گے. ہم کو بھک سے یاد پڑا، ہمارا بابو حافظ جی آ گیا ہے، اے بابو مرغا ذبح کرو. یہ دور تھا. لیکن آج ہر گھر میں پڑھے لکھے ہیں. اگر تمام بگاڑ تعلیم کے ذریعے اگر بگاڑ ختم ہو جاتا صرف تعلیم کے ذریعے، تب تو آج کا ہر مرد جنید بغدادی ہوتا، ہر عورت رابعہ بصریہ ہوتی. لیکن کیا وجہ ہے کہ جیسے جیسے تعلیم میں اضافہ ہو رہا ہے سماجک برائیوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. آج جتنے بڑے بڑے کرائم والے ہیں، جرائم بھرشٹاچار والے، جہلوہ ہے، انگوٹھا چھاپ. جہلوہ کیا کرے گا؟ چھوٹا موٹا کانڈ کرتا ہے. کسی کی سائیکل چورا کے بیچ دیا، کسی کی بھینس بیچ دیا، بکری چورا کے بیچ دیا، کسی کے کھیت سے ککری توڑ لیا، گنا توڑ لیا، مکئی توڑ لیا. یہی سب چھوٹا موٹا. لیکن پڑھا لکھا ہائے ہائے جب وہ کانڈ کرے گا تو ملک کو ہلا دے گا. پورے اے ٹی ایم کا پیسہ نکال لیتا ہے. اے ٹی ایم میں پیسہ نکالنے جائیے تو ہوشیار دیکھیے پیچھے کون کھڑا ہے. پیچھے والا آپ کے کہنی کی حرکت سے جان لے گا کون سا انک آپ ڈائل کر رہے ہیں، کوڈ نمبر اس کی حرکت سے جان جائے گا. اور آپ کراس والا نشان نہیں دبائی نکل آئے، وہ اتنا کوالیفائڈ، اتنا ماہر ہے کہ پیسہ نکل دھر 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 نکل. کون ہے؟ انگوٹھا چھاپ، جاہل. اب پھلواری شریف میں تو پوری اے ٹی ایم مشین اکھاڑ کے چل دیا، گاڑی پہ لاد کے. مشین جو فریج کے سائز کی مشینیں اکھاڑ کے بھاگ گیا. لیتے رہو، تو ڈالے ڈال تو ہم پتے پتے. یہ کون ہے؟ کوئی جاہل ہے؟ پل بناتا ہے انجینئر، ایک باڑھ میں پل بہ گیا دہ گیا، ڈپلیکیٹ مسالہ دے کر کے. کون بنوایا؟ جہل وا. پڑھا لکھا انجینئر. کڈنی چوری کرنے والا ڈاکٹر، انگوٹھا چھاپ ہے، کڈنیاں غائب ہو گئی. بلا وجہ جانچ لکھ رہا ہے، الٹرا ساؤنڈ، سی ٹی اسکین اور یہ اور وہ فلاں فلاں. کا ہے؟ کمیشن لینے کے لیے. ضرورت نہیں ہے پھر بھی جانچ لکھ رہا ہے. یہ کوئی جہلوا لکھ رہا ہے؟ پڑھا لکھا. اسکول میں کھچڑی کا پیسہ ملتا ہے. ماسٹر صاحب اسکول میں ہے 100 بچہ، حاضری لگاتے ہیں 250 بچہ کا، اس میں سے بھی پیسہ مار لیتے ہیں. کوئی جہلوا ہے؟ پڑھا لکھا. اندرا آواس دلوانے کے لیے مکھیا جی 10,000 روپیہ لیتے ہیں. میری بات تو آپ لوگوں کو مرچی کی طرح لگ رہی ہو، اس لیے کہ آپ مکھیا نہیں ہیں. اسے کہتے ہیں تقدیر. اگر مکھیا ہوتے نا تو آپ کو بھی مرچی لگتی. آپ اگر وارڈ کونسلر ہوتے نا تو کان پکڑ کے بھگا دیتے.
یہ میرے پیٹ پہ لات مار رہا. وارڈ کاؤنسلر نے فارم بھر دیا اندرا آواس کے لیے, اس میں جب آئے گا تو 10,000 روپیہ ہم کو دو. غلط بول رہے ہیں, یہ کوئی جہلوہ نہیں کر رہا ہے. پڑھے لکھوں کے جرائم بھی پڑھے لکھے وہ کرتا ہے تو بڑے پیمانے پر کرتا ہے. کیوں؟ صرف تعلیم سے سماجک برائیاں ختم نہیں ہوتی. بہت تعلیم پلس تربیت, تعلیم پلس تربیت. یہ کیا ہے, ہم اس کو پکڑے ہوئے ہیں نا, ہم کو کرنٹ نہیں مار رہا. کیا ہے اس کے اندر بجلی کا تار ہے کہ نہیں؟ کرنٹ مارنا چاہیے کہ نہیں, لیکن نہیں مار رہا. کیوں؟ بولیے نا, بولیے نا. پلاسٹک کا کور چڑھا دیا گیا. بجلی بڑے کام کی چیز ہے, بڑے کام کی چیز ہے. اس کے بغیر نہ کوئی مشین چلے, نہ واشنگ مشین, نہ فریج, نہ پنکھا, نہ کولر, نہ بلب, نہ مائک. کتنے کام کی چیز ہے. اور آج کے نوجوانوں کا موبائل بھی چارج نہیں ہوگا. سب سے بڑا المیہ تو یہی ہے نا. بجلی کتنے کام کی چیز ہے مگر خطرناک بھی بہت ہے, بہت ڈینجر ہے. کہ اتنے خطرناک بجلی کو ہم مٹھی میں لیے ہوئے, اتنے خطرناک بجلی کو مٹھی میں لیے ہوئے ہیں, اپنی مرضی کے مطابق نچا رہے ہیں, یہاں سے وہاں, یہاں سے وہاں, یہاں سے وہاں. کیوں؟ پلاسٹک کا کور چڑھا کر. میرے بھائیوں, علم بڑے کام کی چیز ہے, بڑے کام کی چیز ہے, لیکن یہ کرنٹ کی طرح خطرناک بھی ہے. جب تعلیم پر تربیت کا کور چڑھا دیا جائے گا تو وہ علم نافع بن جائے گا. بے شک, بہت بڑا میسج, بڑا پیغام. تعلیم پلس تربیت. آج تعلیم کی کمی نہیں, تربیت کی کمی ہے. خالی تعلیم دے رہے تھے, جیسے جیسے تعلیم بڑھ رہا ہے وہ کرائم کا طریقہ بھی سیکھ لے رہا ہے. وہ ننگا علم اس کو کرنٹ مار رہا ہے. آج علم والا خود اپنے علم سے کرنٹ کھا رہا ہے. علم والا خود اپنے ہی علم سے مار کھا رہا ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علم دو دھاری تلوار ہے, ادھر بھی دھار, ادھر بھی دھار, ادھر بھی دھار اور ادھر بھی دھار. اگر ادھر وار نہیں کیے, شیطان پہ وار کرو علم سے, اگر ادھر وار نہیں کیے تو پھر ادھر بھی دھار ہے. دیکھیے ہم خودے کٹیں گے, ادھر بھی دھار ہے نا. آج علم والا خود اپنے علم سے مار کھا رہا ہے. کیا ہے؟ جرائم کے نئے نئے طریقے سیکھ لے رہا ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ڈیجیٹل طریقے سے کرائم کر رہا ہے. وجہ یہی ہے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت نہیں. آج سب سے پہلی ذمہ داری تعلیم و تربیت کی کس کی ہے؟ ماں باپ کی. اگر ماں باپ اس لائق نہیں ہے تو پھر کسی اور کے حوالے کرو جو تعلیم دے, تربیت کرو. آج ماں باپ نے ماں باپ کا رول ادا نہیں کیا. آدھار کارڈ میں ماں کی جگہ باپ کی جگہ پہ نام ہے, لیکن باپ اگر باپ کا رول ادا نہیں کیا تو وہ باپ تو نام کا ہوا, صرف ڈاکومنٹس کے لیے ہے بس. حقیقت میں باپ وہ ہے جو باپ کا رول ادا کرے, حقیقت میں ماں وہ ہے جو ماں کا رول ادا کرے. ماں کس کو کہتے ہیں؟ جو 9 مہینہ بچے کو پیٹ میں رکھے, 2 سال دودھ پلائے. تو بکری بھی بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے, دودھ پلاتی ہے. گائے بھی بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے, دودھ پلاتی ہے. بھینس بھی پیٹ میں رکھتی ہے, دودھ. تو انسانی ماں اور حیوانی ماں دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس کو 4 ٹانگ, اس کو 2 ٹانگ, اتنے فرق ہے. باپ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے نطفے سے بچہ ہوتا ہے. تو جتنا نر جانور ہے اس کے نطفے سے بھی بچہ ہوتا ہے. تو پھر حیوانی باپ اور انسانی باپ میں فرق کیا رہا؟ بتاؤں فرق. انسانی ماں باپ اور حیوانی ماں باپ میں بس ایک فرق ہے. کیا؟ انسانی ماں باپ کے ذمے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت بھی فرض ہے.
اور حیوانی ماں باپ کے ذمے یہ دونوں نہیں۔ بچوں کی تعلیم و تربیت فرض نہیں۔ کبھی سنے ہیں کہ کوئی بکری اپنے بچے کو اسکول میں لے جا کے داخلہ کرواوے؟ سنے کہ مدرسے میں ایک بھینس آئی ہوئی ہے اپنے بچے کا ایڈمیشن کروانا؟ نہیں، اس کے ذمہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت فرض نہیں ہے۔ اگر ماں نے ماں کا کردار ادا نہیں کیا، نام کی ماں ہے، حیوانی ماں کی طرح، باپ نے اگر باپ کا کردار ادا نہیں کیا تو انسانی باپ نہیں، یہ تو حیوانی باپ کی طرح، بس اس کو 4 ٹانگ، اس کو 2 ٹانگ، بس اتنی ہے۔ تو تعلیم و تربیت کا انتظام کہاں ہے؟ آپ کے گھر پہ تو ہے نہیں، مدرسے میں ہے نا، تو یہاں لائیے۔ نمبر 2، دوسری وجہ ہماری بچیاں جو بگڑ رہی ہیں، یہ لڑکا لوگ بہت خوش ہوگا کہ خالی لڑکیے کو بول رہے ہیں، اور تم لوگ بہت دودھ کے دھلے ہوئے ہو نا، اگلا گیئر جب کھولے گا تب پتا چلے گا بیٹا کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ بگاڑ ایک ہاتھ سے نہیں، دونوں ہاتھ سے ہے جی۔ دوسری وجہ مخلوط تعلیمی نظام، مخلوط۔ کلکتہ کے ائمہ کو ہم نے کہا کہ مسجد کے منبر و محراب سے یہ للکار آنی چاہیے، لوگوں کو بتائیے، کیونکہ جلسے میں پورا شہر نہیں آیا ہوا ہے، آپ بتائیے، کیونکہ 95% لوگ جمعہ پڑھتے ہیں، وہاں تک یہ پیغام پہنچے۔ کسی بات کو اگر وائرل کرنا ہو تو منبر سے اعلان ہو جائے، خود بخود وائرل ہو جائے۔ دوسری وجہ مخلوط تعلیمی نظام، یعنی ایک ہی کلاس روم میں مسٹر سسٹر، لیڈا لیڈی دونوں پڑھیں، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ تہجد کی نماز ہوگی؟ ارے وہی ہوگا جو ہو رہا ہے، وہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ اس کا حل بھی کیا ہے؟ یہ مدرسہ فاطمۃ الزہرا، مخلوط تعلیمی نظام نہیں۔ نمبر 3، پہلی وجہ یاد ہے، دینی تعلیم و تربیت کا فقدان، اس کا حل یہ مدرسہ۔ دوسری وجہ مخلوط تعلیمی نظام،